کافر بہ، اس جانے کائنات پر ایمان لو، ان کی نبوت کا انکار کر کے پہلے درجے کے کافر نہ بنو۔ لیکن جب وہ ایمان نہ لائے، یہود کی بڑی تعداد، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود کے لوگوں کے سامنے آ گئے اور یہودیوں نے اپنی تمام تر کتابوں میں پڑھی باتوں کو من و عن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اقدس میں دیکھ لیا، وہ تمام علامات نبوت اور نشانیاں انہوں نے دیکھ لی، لیکن وہ ایمان نہ لائے، انکار کیا، تو اللہ نے فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ جو میرے نبی کو نہ مانے وہ نہ صرف کہ کافر ہے بلکہ اس پر میری لعنت ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ آپ اس بات کو مانیں گے قرآن پڑھنے کے بعد۔ اگر آپ کو اپنے علماء پر اعتماد نہیں تو آپ کو خود قرآن پڑھنا ہوگا۔ پہلا پارہ پڑھنے کے ساتھ ہی یہ مشکل تمہاری آسان ہو جائے گی۔ وہی بنی اسرائیل جن میں انبیاء آئے، جن میں اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں نازل فرمائیں، لیکن جب انہوں نے اس نعمت عظمیٰ کا انکار کیا، اللہ نے ان پر لعنت کی، اور جنہوں نے اس نعمت عظمیٰ پر ایمان لائے اور اس نعمت عظمیٰ اور اس احسان عظیم پر اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنا ضروری امر ہے۔ آپ یہ حدیث مبارکہ بارہا سنتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ اس کا پس منظر بھی کبھی جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب اور کیوں ارشاد فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، سرکار کا ہاتھ عمر کے ہاتھ میں، عمر کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر! یہ منظر ہے، یہ نظارہ ہے، غالباً جبرائیل بھی دیکھ دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ عمر کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں، نبی کا ہاتھ عمر کے ہاتھ میں، یوں دونوں چل رہی ہیں یہ ہستیاں۔ اتنے میں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل کے جذبات کو بے قابو پاتے ہیں، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہو عمر، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے عمر اپنی اولاد سے بھی زیادہ؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا کیا اپنے باپ سے بھی زیادہ؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا کیا اپنے مال و متاع سے بھی زیادہ؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کیا اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اپنی ذات سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ یہ کہنا تھا، نبی کا ہاتھ عمر کے ہاتھ سے نکل گیا۔ رسول اکرم نبی محتشم خاتم الانبیاء مرشد قلب و نظر ہادی جن و بشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ جناب عمر کے ہاتھ سے الگ کر دیا۔ اب جناب عمر سوچنے پر مجبور ہو گئے، یہ میرے ساتھ ہوا کیا؟ ایک لمحہ کے لیے رکے، پھر دوڑ کر، لپک کر، بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو پکڑ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا۔ چونکہ
چونکہ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر، عمر کے بیٹے جناب عبداللہ ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے ابا جی سے کہا کہ جو بات آپ نے رک کر کہی بعد میں، وہی بات پہلے کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ عمر اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہے. کہا بیٹا میں نے کبھی پرکھا نہیں، میں نے کبھی جج نہیں کیا تھا، میں نے کبھی اس کو تولا نہیں تھا کہ مجھے اپنی ذات سے محبت زیادہ ہے یا اللہ کے نبی سے محبت زیادہ ہے. کہا پھر پرکھا کیسے؟ کہا میں نے ایک لمحہ کے لیے سوچا عمر قبر میں تو جب جائے گا، میدان محشر میں تو پہنچے گا، پل صراط سے تیری گزر ہوگی، اس وقت بتا تجھے تیری جان کام آئے گی یا جان کائنات کام آئے گی؟ عمر یہ بتائیے کہ تمہیں تمہاری جان کام آئے گی یا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام آئیں گے؟ جھٹ سے میرے ایمان نے فیصلہ کیا کہ جہاں عمر کی جان بے بس ہو جائے وہاں پر بے کسوں کا آقا، یتیموں کا والی، غریبوں کا مددگار، شفیع الامہ، غفار امہ، میرا پیارا نبی، انبیاء کا امام، جو جبرائیل کی بگڑی بنانے والا ہے، جو جنت کی حوروں کی بگڑی بنانے والا ہے، جو آدم کی توبہ قبول کروانے والا ہے، جو نوح کی کشتی کو کنارہ دینے والا ہے، جو ہود علیہ السلام کو اپنا شفاعت عطا کرنے والا ہے، جو رب العالمین کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے، اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے جب کائنات کو پیدا فرمایا تو عرش کے پائے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء. کہاں جہاں تیری جان بے بس ہوگی وہاں پر نبی کام آئیں گے. میں نے فوراً کہا عمر جان سے بڑھ کر جانے کائنات سے محبت کر. میں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ عمر اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے. محبت کی دلیل نہیں دی جاتی، محب کے کردار سے ہی معلوم ہو جاتا ہے. محبت کی دلیل لفظوں میں نہیں ہوتی، محبت کا اظہار خطوں میں نہیں ہوتا، محبت کا اظہار کال میں نہیں ہوتا. محبت کی پہچان انسان کے کردار سے ہوا کرتی ہے. تو جب عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اب آگے میرے نبی نے جو ارشاد فرمایا آپ نے سننا ہے. فرمایا الآن استکمل ایمانک یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل و اکمل و مکمل ہوا. اور یاد رکھیے گا ہم گزر جائیں گے، چلے جائیں گے، کہیں آپ کے نام لیوا آئے چلے گئے، لیکن ذکر مصطفیٰ ہمارا محتاج نہیں. کیوں؟ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب جوں جوں وقت گزرتا جائے گا تمہارا چرچا بڑھتا چلا جائے گا. پہلے صرف عرب کے لوگوں میں آپ کا ذکر تھا، پھر عرب کے مضافات میں آپ کا ذکر ہوا، آج افریقہ کے جنگلوں میں، آج یورپ کے ایوانوں میں، آج امریکہ کی گلیوں میں، آج جہاں بھی جائیے ذکر مصطفیٰ تمہیں سننے کو ملے گا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور اب آپ کو میں آخری بات بتانا چاہتا ہوں. ایک سوال ہے، بچوں تم بھی توجہ سے سنو. ایک سوال ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا. ایمان اس بات پر ہم لائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. ہمارے پاس آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟
ہم نے کوئی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا؟ ہم نے کوئی سورج کو مڑتے ہوئے دیکھا؟ ہم نے کوئی پتھروں کو کنکروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا؟ ہم نے کیا درختوں کو آپ کے حکم پر آپ کی بارگاہ میں آتا ہوا دیکھا؟ پھر ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس یہی دلیل ہے کہ پہلے انبیاء کرام آئے، قرآن میں جن کا ذکر ہے ان کا نام باقی ہے۔ آج میرے نبی کو دنیا سے پردہ فرمائے 1442 صدیاں گزر گئیں، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ سونا دنیا سے کل آیا۔ اس سے بڑھ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ گرچہ قرآن بھی معجزہ ہے آپ کا، لیکن سب سے بڑا معجزہ ہمارے سامنے آپ کے دین کا اب تک قائم رہنا اور قیامت تک قائم رہنا، اور آپ کے ذکر کا اب تک رہنا اور قیامت تک قائم رہنا، یہ اللہ کے نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب میں اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ میں اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے بہت کچھ پڑھا، ہم نے دنیا کا ہر نصاب پڑھا، لیکن ایک نصاب جو ہمارے ایمان نے ہمیں دیا وہ ہمارا ادھورا ہے یا ہمارا چھوٹا ہوا ہے، اور وہ نصاب ہے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال اقدس کے بعد ان کا یہ معمول ہوا کرتا تھا، جب تک ذکر مصطفیٰ نہ کرتے انہیں نیند نہیں آیا کرتی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ذرا شام کا وقت، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہر گھر کے اندر بیٹیاں پڑی ہوئی ہیں، آپ کی اہلیاں پڑی ہوئی ہیں، بچے بیٹھے ہیں تو ان کی مائیں پڑی ہوئی ہیں، بھائی پڑے ہوئے ہیں، باپ پڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر، آپ کی صورت اقدس پر، آپ کی سیرت اقدس پر بے شمار اردو میں کتابیں لکھی گئی ہے۔ آپ ایک کتاب لے کر روزانہ اس کے 2 صفحے پڑھ لے، پھر دیکھیے گا گھر کے اندر انقلاب کیسے آتا ہے۔ یہ بات، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بے نمازی نمازی بن جائیں گے، گالیاں دینے والوں کی زبانیں پاک ہو جائیں گی، چور بھی رسول اللہ کی سیرت پڑھے تو وہ چوری سے باز آ جائے گا، زانی بھی نبی کی سیرت پڑھے وہ زنا سے باز آ جائے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کی سیرت و صورت کو پڑھنے میں یہ برکت رکھی ہے کہ گناہوں کا میل دل سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، خدا کرتا نہیں کبھی دل میلا ہے۔ آج ہماری پریشانیوں کا حل فقط اور فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پڑھنا ہے۔ اب قرآن مجید دیکھیے، قرآن مجید کی پہلی سورت سے لے کر آخر تک اللہ نے اپنا ذکر کیا اور اپنے ساتھ اپنے نبی کا ذکر فرمایا۔ اللہ کریم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل اس مسجد کو بھی آباد رکھے، ہمارے دلوں کو بھی آباد رکھے، اور ہمارے گھروں کو بھی ذکر مصطفیٰ سے آباد و شاد فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔